السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان کے بعد یہ دو الفاظ پڑھ لیں، یہ دو دعائیں پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کے ایسے فوائد حاصل ہوں گے، ایسی بصیرت اور اللہ نور عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں سامعین کرام، اذان جب مؤذن دیتا ہے، مؤذن کی اذان دینے کے فوراً بعد ان دو دعاؤں کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اس ضمن میں اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں ثابت ہے، وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ دعا بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب مؤذن اذان شروع کرے تو آپ نے سب سے پہلے اذان کی آواز کا جواب دینا ہے۔ مثلا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح مؤذن نے کہا آپ اللہ اکبر کے بدلے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ مؤذن پھر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے پھر اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مؤذن اس طرح کہے گا، آپ نے مؤذن کی فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اب جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، ہاں، آپ نے حی علی الصلاۃ کے بدلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اب جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، آپ نے حی علی الفلاح کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اللہ اکبر کے بدلے اللہ اکبر کہنا ہے۔ صرف 2 حی علی الصلاح اور 2 حی علی الفلاح کے بدلے آپ نے لا حول ولا قوت کہہ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ فضیلت سن لیں کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سننے کے بعد جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ دعا کون سی ہے کہ جب آپ مؤذن کے اذان کا جواب دے دیں گے پھر وہ دعا پڑھیں گے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ محمود الذی بھی پڑھ سکتے ہیں، محمود الذی وعدتہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا اذان کے فوراً بعد آپ نے پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر درذیل دعا پڑھے گا جو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، اس کی تمام گناہوں کی بخشش مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔
رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ دعا آپ نے پہلے والی دعا کے بعد پڑھ لینی ہے، یہ دو دعائیں ہوں گی۔ تیسری ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مؤذن کے کلمات دہرائے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو وہ انشاءاللہ عز وجل جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ تو سامعین کرام، کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ آج ہم لوگ آذان سنتے ہیں، آذان کی آواز سنتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک لمحے کو اس دنیا میں قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو جتنا چاہے، جتنی چھوٹی نیکی ہو اسے نیکی نہ سمجھا جائے، چھوٹی نہ سمجھا جائے، جتنا بڑا گناہ ہے اسے چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نیکی چاہے جتنی چھوٹی ہو، آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر گناہ جتنا چھوٹا ہو، آپ اسے بہت بڑا سمجھیں کہ یہ گناہ اگر ہو جائے گا تو اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے سامعین کرام، آذان کے بعد جواب دینا اور ان دو الفاظ یعنی دو دعاؤں کو پڑھنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔